السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے خطیب صاحب کا جو ہے وہ تعارف کر لیتے ہیں۔ ان کی پیدائش جو ہے 1978 میں ہوئی ہے، راول پنڈی کے ضلع قبضہ میں کوٹلی میں۔ ان کے والد کا نام مزنجف سرکار علی ہے۔ ان کے والد صاحب جو تھے وہ براولہ شریف میں خادم خاص تھے، اور اس وقت کے بعد جو ہے وہ ان کے بیٹے حق خطیب صاحب جو ہیں وہ گدی نشین ہیں اس جگہ کے۔ اور حق خطیب صاحب کے کچھ دعوے ہیں بڑے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہوں وہ اللہ کا ولی ہوں، اور میں جو کام کر رہا ہوں وہ عقیدہ ختم نبوت پر کام کر رہا ہوں۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ان کا پیر طریقت ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر ملتا ہے۔ اچھا، ان کا اور ایک یہ بھی دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، صرف میں مریض کو دم کرتا ہوں، باقی شفا اللہ دیتا ہے کیونکہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ اور ان کا ایک یہ بھی دعویٰ ہے کہ میں 18 سال سے کبھی سویا بھی نہیں ہوں، مجھے نیند نہیں آئی 18 سال سے۔ اچھا، حق خطیب صاحب کی جو کچھ کرامات ہیں ان پر بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد تھوڑا سا موضوع اقرار الحسن کی طرف لے کر آئیں گے۔ حق خطیب صاحب کے جو کرامات ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ مریض کے منہ سے کیلیں، سونے کی چین، گولیاں وغیرہ نکالتے ہیں، اور جب مریض جس طرح کا بھی مریض ہو اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں اور دم کرتے ہیں، تو وہ مریض جس طرح کا بھی ہے وہ اٹھ کر ان کا ہاتھ پر بھروسہ دیتے ہیں۔ تو یہ سب ظاہری طور پر تو ماننے والی باتیں ہیں نہیں، جس طرح کی ہم لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں ان کی کہ عورت کے آنکھ سے کیلیں نکل رہی ہیں، آدمی کے منہ سے کیل نکل رہے ہیں۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں اقرار الحسن صاحب کی۔ اقرار الحسن صاحب کو سب جانتے ہیں تقریباً، انہوں نے بہت سے اچھے کام بھی کیے ہیں۔ سر عام ڈرامے میں جو کچھ لائیو وہ دکھاتے رہ گئے ہیں، بہت سے فراڈی لوگوں کو انہوں نے بند کروایا ہے۔ اگر نہیں بھی جانتے تو تقریباً اب پورا پاکستان ان کو جان ہی گیا ہوگا۔ اچھا، اقرار الحسن صاحب جو ہیں انہوں نے کچھ ان پر الزام لگائے ہیں کہ جیسا تم کر سکتے ہو، آپ اللہ کے ولی نہیں ہو۔ حق خطیب صاحب کو کہا ہے جیسا تم کر سکتے ہو ویسا میں بھی کر سکتا ہوں۔ اور انہوں نے ایک ویڈیو اسپیشل بنائی ہے، اس میں انہوں نے سب کچھ دکھایا کہ بھائی سب کچھ حق خطیب کے جیسے انہوں نے بال رکھے ہیں، سب کچھ انہوں نے ویسا لباس پہن کے اس آدمی پر ویسے ہی دم کیا اور اس کے منہ سے کیلے وغیرہ سب کچھ نکالی ہیں۔ تو اقرار الحسن صاحب کا کہنا تھا کہ جو اللہ کا ولی ہے جو کرامات کرتا ہے وہ دوسرا آدمی کر نہیں سکتا، لیکن میں نے کر دکھائی ہیں، اب تم اللہ کے ولی نہیں ہو، اور تم یہ فراڈ کر رہے ہو، عقیدہ ختم نبوت کے پیچھے لوگوں سے پیسے لے رہے ہو، لوگوں کو موت کی طرف لے کر جا رہے ہو، ان کو کہتے ہو کہ تم ڈاکٹری علاج نہیں کرواؤ، صرف ادھر آؤ، ادھر آ کر دم کرواؤ، اور ان سے منہ مانگے رقم لیتے ہو۔ اچھا، اس کے بعد جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا، کچھ عرصے پہلے، آج سے 3-4 مہینے پہلے، حق خطیب صاحب جو تھے ان کے اوپر کچھ ایسی ویسی ویڈیو نہیں کوئی بناتا تھا، یہی چھوٹے موٹے، کبھی طارق مسعود صاحب نے کسی نے ان سے کوئی کومنٹ پک کر لیا تو انہوں نے آگے سے جواب دے دیا، ہاں ان کو ہاسپٹل میں ہونا چاہیے، تو سب مریضوں کا علاج کرنا چاہیے۔ تو مرزا محمد علی صاحب ہو گئے، وہ بھی ان پر کبھی کبھی بات کر لیتے تھے، کوئی 2-3 میمز بن جاتی تھی، لیکن جب سے اقرار الحسن صاحب آئے ہیں سامنے تو تقریباً پورے پاکستان میں ہر طرف سے ویڈیو آنے لگ گئے ہیں، جو جو ان کے فراڈ میں آئے ہیں انہوں نے ویڈیو بنا کر دی ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ فراڈ ہوا ہے، یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اچھا، تو اقرار الحسن صاحب نے سب کچھ کیا کہ بھئی تمہارے اتنی ارب کی پراپرٹی ہے پڑی، تم ختم نبوت کے نام پر لوگوں سے پیسے لے کر اپنی پراپرٹیاں بنا رہے ہو۔ تو اسی تو ایک دن اقرار الحسن صاحب نے کہا کہ ہم ان کے پاس جائیں گے، ان کو بولیں گے کہ بھائی دیکھو، ہم اپنا مریض آپ کو دیتے ہیں، آپ اس میں سے چینیں برآمد کر کے دو، سب کچھ برآمد کر کے دو، ہم آپ کو مان جائیں گے۔ تو اسی سلسلے میں جب انہوں نے ڈیٹ رکھی 14 فروری کی، تو اقرار تو اسی دن انہوں نے رکھ دیا کہ اس دن ختم نبوت کا ڈے منایا جائے گا، اس دن انہوں نے اپنا براولہ شریف پر یہ پروگرام رکھ دیا۔ لیکن پھر بھی اقرار الحسن صاحب وہاں گئے،
اچھا پہلے تو وہ ان سے نہیں ملے، ان کے جو چیلے تھے انہوں نے ان کے ساتھ جو بات چیت تھی وہ کی ہے۔ 5-6 گھنٹے 8 گھنٹے ہم لوگ دیکھتے رہ گئے کہ بہت زیادہ آدمی رش لگا ہوا ہے، بہت زیادہ شور مچا ہوا ہے۔ اس کے بعد آخرکار حق خطیب صاحب وہاں پہنچ گئے، انہوں نے ایک عورت بلائی جس کی 3-4 ویڈیو ہم لوگ دیکھ چکے ہیں پہلے بھی۔ حق خطیب صاحب اس میں سے کیل وغیرہ نکال چکے ہیں۔ وہی عورت آئی، اس میں سے حق خطیب صاحب نے اس کے اوپر دم کیا، وہی انہوں نے دکھایا۔ اقرار الحسن صاحب کا وہی کہنا تھا کہ بھائی ہم لوگ اپنا مریض دیتے ہیں، تم اس کو ٹھیک کر کے دکھاؤ، پھر ہم آپ کی کرامات کو مان جائیں گے۔ یہ کیا تم لوگ اپنا مریض لے کر آتے ہو، خود ہی اس کو ٹھیک کرتے ہو؟ تو بہرحال ادھر سے کوئی اتنا خاص کچھ نتیجہ نکلا نہیں۔ اس کے بعد اقرار الحسن صاحب واپس آئے اور آ کر انہوں نے سوشل میڈیا پر کہا کہ ہمارے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے، انہوں نے کچھ نتیجہ کچھ نکالا نہیں ہمارا آنے کا، لیکن میں ان کو اب ذلیل کروں گا، یہ بہت بڑے فراڈی ہیں، اس کے پیچھے انہوں نے اور ہی الگ مشن رکھے ہوئے ہیں، یہ لوگوں کو ہراساں کرتے ہیں۔ اس کے بعد بہت ساری ویڈیو آنے لگ گئی لوگوں کی کہ بھئی ہم سے اتنے لاکھ انہوں نے لیے، تو ہمارا جو مریض ہے وہ بھی مر گیا، ہم گئے تھے، ایک بچی کی ویڈیو آئی ہے، تو ہم لوگ وہاں پر گئے تھے، انہوں نے کہا جی آپ نے ڈاکٹری علاج نہیں کروانا، صرف آپ نے ادھر سے دم کروانے ہیں۔ تو ہم لوگ جاتے رہ گئے، مریض ہمارا بیمار ہوتا گیا اور آخرکار مر گیا۔ اچھا اب آگے بات بڑھتی گئی تو اقرار الحسن صاحب نے سرچ کرتے 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 اس کے یعنی کہ بہت آگے تک چلے گئے ہیں۔ تو اقرار الحسن صاحب نے کہا ہے دیکھو انٹرنیشنل لیول پر جو سب سے زیادہ سونے کا ریکارڈ ہے، نیند کرنے کا ریکارڈ ہے ایک آدمی کا، وہ ہے دن کا ریکارڈ ہے پڑا۔ اگر تم 11 دن 25 منٹ جاگ لیتے ہو، ہم لوگ ایک روم میں جہاں تم جاگو گے وہاں پر ایک کیمرہ نصب کریں گے، ہم لوگ دیکھیں گے کہ تم کیا کر رہے ہو، اندر کیا نہیں کر رہے، ڈیلی آپ کا ٹیسٹ کریں گے تاکہ آپ کو کوئی نشہ آور چیز تو نہیں دے گئی جس کی وجہ سے آپ جاگ رہے ہیں۔ تو آپ اگر 11 دن 25 منٹ جاگ جاتے ہیں تو پھر بھی ہم آپ کو مان جائیں گے۔ تو حق خطیب صاحب اس پر بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا جی دیکھو اگر آپ اس پر نہیں آتے ٹھیک ہے تو آپ ایسا کریں، آپ ہمیں کوئی اپنے منہ سے کوئی قرآن آیات سنا دیں ہمیں، پھر بھی ہم سمجھ جائیں گے چلو آپ اللہ کے ولی ہیں۔ لیکن حق خطیب صاحب نے اس پر بھی کوئی عمل نہیں کیا اور ان کو کوئی آیت سنانی آئی بھی نہیں ہے اب تک۔ اچھا ابھی کل اقرار الحسن صاحب کلر سیدہ پر گئے ہیں لیکن وہ حق خطیب صاحب نہیں ملے، پولیس کی بھاری نفری موجود تھی، پورے ملک کے جو شہر ہیں ان کے کچھ لوگ بھی اقرار الحسن کے ساتھ گئے ہوئے تھے وہاں پر۔ تو ابھی اقرار الحسن صاحب واپس آئے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ میں اب یونیورسٹی اسکول سب جگہ پر جاؤں گا اور اس فراڈ سے لوگوں کو آگاہ کروں گا کہ ان سے بچو، یہ صرف ختم نبوت کے پیچھے لوگوں سے لوٹ رہے ہیں، ان کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں۔ تو ابھی کون حق پر ہے کون حق پر نہیں ہے، ہمیں تو اقرار الحسن صاحب حق پر لگتے ہیں، آپ کی رائے کیا ہے وہ آپ کو پتہ، لیکن ہم لوگ اقرار الحسن صاحب کے ساتھ ہیں۔